رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ کو لازم قرار دو، سچ لازم بولو، کیونکہ مومن کی جو شان ہے رب تعالیٰ نے یہاں پہ جس جگہ پہ مومن کی صفات بیان فرمائی ہیں اس جگہ پہ رب نے مومن کی یہ بھی صفت بیان فرمائی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن فضول باتوں میں جھوٹ میں نہیں پڑتا اور ان سے دور رہتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سچ بولا کرو، کیونکہ سچ جو ہے یہ نیکی کا رستہ دکھاتا ہے، اور جو نیکی ہے یہ جنت تک پہنچاتی ہے۔ پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ سچ بولتا رہتا ہے وہ اللہ کے دفتر میں سچا لکھا جاتا ہے، صدیق لکھا جاتا ہے، اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ سے دور رہو، کیونکہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ فسق و فجور اور نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور نافرمانی فسق و فجور اس وجہ سے اس کو جہنم تک لے جاتی ہے، اور جو اکثر بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے وہ بھی اللہ کے دفتر میں، اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا آدمی لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے رب نے بھی فرمایا کہ تم ساتھ دو تو سچوں کو ساتھ دو اور جھوٹ سے بچو۔ پیارے پیغمبر نے بھی فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ آدمی کو ہلاکت اور مصیبت میں ڈالتا ہے، جو سچ ہے یہ آدمی کو ہلاکت سے، مصائب سے نجات دلاتا ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سوال کیا۔ حضرت معاذ نے، یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں عمل کروں اور جہنم سے بچایا جاؤں اور جنت کے اندر مجھے داخلہ مل جائے، جنت کے قریب کر دیا جاؤں۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ آپ نے بڑی اہم بات پوچھی ہے، لیکن یہ بات اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے۔ پھر پیارے پیغمبر نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ توحید کے اوپر قائم رہنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج بیت اللہ کرنا، صدقہ اور جہاد کے بارے میں یہ پیارے پیغمبر نے سارے تلقین فرمائی۔ پھر حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد پیارے پیغمبر نے فرمایا ان تمام چیزوں کا میں آپ کو دار و مدار نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اپنی زبان کو پکڑا اور اپنی زبان کو پکڑ کر کہا کہ جس بندے نے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی وہ بندہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا، جہنم سے دور کر دیا گیا، ہلاکت سے بچ گیا، مصیبتوں سے بچ گیا، وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ پھر معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہماری اس بات چیت کی وجہ سے بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں، تیری ماں تجھے گم پائے، اس سے زبان کی کھیتیاں لوگوں کو جہنم کے اندر داخلہ دلوا دیں گی، لوگوں کو جہنم کے اندر داخلہ مل جائے گا اس زبان کی وجہ سے۔ پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسرے آدمی کو خوش کرنے کے لیے یا دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے ایسی ویسی باتیں ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندہ سجیدگی سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا اور دل لگی کے لیے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ ہم اکثر ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کہتی ہیں کہ ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، یہ چیز میں آپ کو دیتی ہوں، لیکن وہ چیز دیتی نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، کسی کے پاس ہم مہمان جائیں، وہ پوچھتا ہے کھانا کھانا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں کھانا، ہم نے کھانا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور بھی کافی باتیں جو ہم دل لگی کے لیے یا کیا کرتے ہیں، اور کافی باتیں ہم زبان سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر جہنم سے بچنا ہے تو کامیاب ہونا ہے تو سچ بولنا ہے اور سچوں کا ساتھ دینا ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر
اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے سزا اور عتاب کا ذکر فرمایا جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ پیغمبر جو تکلیف برداشت کر رہا ہے، جو مصیبت برداشت کر رہا ہے، وہ محض آرام طلبی اور راحت اور سکون چاہنے کے لیے وہ پیغمبر کے اس تکلیف اور مصیبت میں شریک نہ ہوں، اور پھر وہ کیا کریں، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو پیغمبر کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں۔ حالانکہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ پیغمبر کو عزیز سمجھتے، پیغمبر کو ترجیح دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنی جان، مال اور اولاد کو ترجیح دی، اس وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے نہ گرمی دیکھی، نہ پیاس کی مصیبت اٹھائی، نہ بھوک کی مصیبت اٹھائی، اور انہوں نے پیغمبر کا ساتھ دے کے یہ بھی نہیں کیا کہ وہ کیا کریں، کفار کو خوف زدہ کریں، کفار کو خوف زدہ کریں اور کفار کو شکست دلائیں۔ ولا یتون موت یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم، ان کے لیے کیا عتاب ہے، لیکن جو پیارے پیغمبر کے ساتھ شریک ہوئے، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، سفر کی تکلیف برداشت کی، گرمی کی شدت برداشت کی، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے اجر عظیم لکھ رکھا، ان کو اجر ضرور ملے گا، اللہ کبھی ان کی نیکی کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، ان کا چھوٹا بڑا خرچ کرنا اور پیارے پیغمبر کا ساتھ دینا، اللہ کے راستے میں جو سفر طے کرتے ہیں، میدان طے کرتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ چھوٹا بڑا خرچ کیا ہوا اور چھوٹا بڑا یہ سفر اور میدان طے کرنا، اللہ ان کا اس کا اجر ضرور دے گا، اور اچھا اجر دے گا اس کام کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر کے ساتھ بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، گرمی کی شدت کو برداشت کیا، پیارے پیغمبر نے اپنی تکلیف برداشت کی، انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیارے پیغمبر کے ساتھ اپنی تکلیف برداشت کی، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور اس آیت کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ جس وقت غزوہ تبوک ہوا تو پیارے پیغمبر نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو اس جیش عشرہ کے اندر مال خرچ کرنے کی، امداد کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارا۔ جس وقت خطبہ دیا تو پیارے پیغمبر کا امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دوں گا۔ کتنا؟ 100 اونٹ میں دوں گا، بما کجاوے کے ساز و سامان کے۔ پھر پیارے پیغمبر نے دوسری دفعہ اعلان کیا، فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دوں گا۔ پھر پیارے پیغمبر ایک سیڑھی نیچے اترے ممبر کی تو کہا کہ کون مدد کرے گا؟ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ بھی دوں گا، پہلے صرف پہلان تھا، کجاوا تھا، اب میں 100 اونٹ دوں گا اور ساز و سامان کا لدا ہوا ہوگا، ساز و سامان بھی کیا ہوگا؟ ساتھ ہوگا۔ تو اس وقت پیارے پیغمبر نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو عمل کرے، جو چاہے عمل کرے، اس کا عمل اسے ضرر نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ کیسے پتہ چلا پیارے پیغمبر کو کہ آج کے بعد عثمان جو عمل کرے اس کا عمل عثمان کو ضرر نہیں پہنچائے گا؟ یہ پیارے پیغمبر کو وحی کے ذریعے پتہ چلا، پیارے پیغمبر کو وحی کے ذریعے پتہ چلا۔ نمبر 2، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد یعنی شہادت کے بعد حضرت عثمان شہید بھی ہوئے، اور اس شہادت کے جتنے بھی یعنی بعد میں عمل کیے تو وہ ان کے عمل کا وہ عمل خسارے والے نہیں ہیں، وہ عمل خسارے والے نہیں ہیں۔ تو ان کی شہادت اور پیارے پیغمبر کی یہ خوشخبری دینا کہ آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے اس کا عمل کوئی خسارے والا نہیں ہوگا۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہی عمل عثمان کے لیے نجات کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ یہ جو عمل کیا اس سختی کے اندر، بھوک کے اندر، پیاس کے اندر، جو مسلمانوں کی مدد کی، 100 اونٹ بھی دیا اور 100 اونٹ بعد ساز و سامان دیا، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا عثمان کی نجات کے لیے یہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کی نجات اللہ نے فرما دیا۔ جس وقت پیارے پیغمبر نے فرما دیا، پیارے زمین آسمان اپنی جگہ سے
ٹل سکتا ہے، آگے پیچھے ہو سکتا ہے، پھٹ سکتا ہے، لیکن پیارے پیغمبر سے کبھی زبان سے کبھی جھوٹ ہو اور غلط بات ہو نہیں نکلتی۔ تو اس لیے رب نے فرمایا الا کتب لہم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، مگر وہ سب لکھا جاتا ہے ان کے لیے تاکہ اللہ جزا دے انہیں اس کے بہترین عمل کی جو وہ دنیا کے اندر کرتے تھے۔ علی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔